آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے بائبل کی پہلی 2 آیات۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے تعلق سے۔ یہ علم الہی کا بڑا خاص اور بنیادی مضمون ہے۔ علم الہی، علم معرفت، خدا کے بارے میں سیکھنا۔ بائبل مقدس خدا کے وجود کو بڑے وثوق سے بیان کرتی ہے، نہ کہ یہ کوشش کرتی ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ ہم نے پڑھی پیدائش پہلی 2 آیات۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ جب خدا کو پسند آیا تو اس نے زمین و آسمان، دنیا اور سارے لشکر کو بنایا جو ہم دیکھتے ہیں۔ سب کچھ خدا کی مرضی سے بنا ہے، جس کا پیدائش پہلے باب میں ذکر ہے، اور اس باب میں لفظ خدا 31 مرتبہ آیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ جانیں کہ سب کچھ تخلیق کرنے والا خدا ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ ارد گرد کی دنیا کو اور کائنات کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ اور نہ ہی یہ بات ہے کہ دنیا حادثاتی یا اتفاقیہ طور پر وجود میں آئی، اور دن رات، موسمی تغیرات اور سیاروں نے اپنے مداروں میں گھومنا شروع کر دیا۔ نہیں، بلکہ اس پورے نظام کائنات کو خدا اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی آیت 27 میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ تو اس سے پہلے خدا نے جو کچھ بنایا سب پر انسان کو اختیار بخشا، کیونکہ وہ انسان کے لیے تھا، اور انسان کو خدا نے اپنے لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، مجھے مانے۔ اور خدا کی صورت اور شبیہ پر بنانے کا مطلب ہے خدا جیسی صفات کا انسان میں بھی ہونا۔ انہی صفات کی بدولت انسان نے بہت ترقی کی، زندگی کو آسان بنایا، کئی ایک علوم سیکھے اور متعارف کروائے۔ اور اسی انسان کو خدا نے اس شعور سے بھی نوازا کہ وہ اپنی اصل کو، اپنی حقیقت کو وہ جانے کہ وہ کیسے اور کس نے اسے خلق کیا۔ جب وہ اپنے خالق کی نعمتوں سے واقف ہوتا ہے اور اسے بہت اچھا بنایا کا علم ہوتا ہے تو اور یہ پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے، تو اس کا شعور اسے فطری طور پر مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو تسلیم کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے اور اسے سجدہ کرے۔ بائبل یہ بھی واضح کرتی ہے کہ خدا انسان کے علاوہ کسی جاندار سے اپنی بندگی کی توقع نہیں کرتا۔ پھر خدا نے نبیوں اور بعض مصنفین کو چنا جنہوں نے اس کا کلام لکھا، اور یہ محض انسانی کوشش سے نہیں ہو سکتا، اور اسی الہی مکاشفہ سے ہم خدا کو جانتے ہیں۔ اور پھر مسیحوں کے علاوہ غیر مسیحوں میں خدا کو ماننے کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ایک وہ جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں کہ خدا کوئی دیوی دیوتا ہے، اور دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ مزید خدا کو ماننے یا نہ ماننے کے کئی ایک نظریات ہیں، تو ہم اپنے مضمون علم الہی یا ایک خدا ہے کی طرف آتے ہیں، اور خروج 20 باب دوسری آیت سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تو اور خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا
تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو کوہ سینا پر شریعت دی کہ وہ میرے حکموں کو مانیں، میری عبادت کریں، تو میں ان سے اپنے رشتے کو قائم رکھوں گا۔ تو پرانے عہد نامے کا اہم ترین عقیدہ ہے خدا کی وحدانیت۔ تو استثنا 6 باب اور اس کی 4-5 آیت میں لکھا ہے، سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس عقیدے کو بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھتے اور رات سونے سے پہلے دہراتے تھے اور ہیں۔ یہ تعلیم بنی اسرائیل کے گرد و نواح میں بسنے والی تمام اقوام کے برعکس تھی، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر فطری قوت کا اپنا خدا ہوتا ہے، جو مثلاً سورج، بارش، کھیت اور سمندر کا اپنا اپنا خدا ہے، اور جو اپنی سرزمین پر سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ مزید خدا کی وحدانیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا واحد ہے، بلکہ وہ وجود رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے، جبکہ پرانا عہد نامہ خدا کی ذات میں کثرت کو مبہم رکھتا ہے۔ اور کیونکہ نئے عہد نامے کی غیر موجودگی میں ہم خدا کی ذات میں کثرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایسے ہے جیسے پرانا عہد نامہ سایہ کی مانند اور حقیقت کا ظہور یا مکمل تصویر نئے عہد نامے میں واضح ہوتی ہے، اور جب کوئی نئے عہد نامے کو سمجھتا ہے تو پھر ہم صرف پرانے عہد نامے میں ہی خدا کی ذات میں کثرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ مزید پرانے عہد نامے کے مصنفین کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ لوگوں کو بت پرستی سے دور رکھا جائے، اور اس لیے خدا کی وحدانیت کا عقیدہ پختہ ہونے کے بعد ہی ممکن تھا کہ پیچیدہ معاملات پر بات ہو سکے کہ خدا کی وحدت میں باپ، بیٹا اور روح القدس پائے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی ذات میں کثرت کی طرف اشارہ ہے، جو 2-3 پیغامات کے بعد واضح ہوگا۔ پھر پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے اکثر نام ایلوہیم استعمال ہوا ہے، جس کا گرامر کی روح سے ترجمہ ہے خداؤں، اور جب ایلوہیم کا لفظ جملے میں لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ فعل واحد استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خداؤں ہے۔ خداؤں ہے نہیں ہوتا، وہ خدا ہی تھا جس نے پرانے عہد نامے میں استعمال ہونے والے لفظ کا چناؤ کیا، اور دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 16-17 آیت میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ خدا کی اپنے آپ کو ایلوہیم کہنے میں کیا حکمت تھی کہ اس سچائی کی طرف اشارہ ہو جس سے ذات الہی میں الوہیت کی معموری بھی پائی جائے اور رفاقت کی معموری بھی پائی جائے۔ پھر خدا نے مصریوں پر 10 آفات بھیجی، تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ وہ اپنے جادو سے موسیٰ کا مقابلہ کریں، تو جادوگروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ خروج 8 باب میں اور خروج 7 باب میں ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو نہ جانے دے،
اور خدا نے ملک مصر پر اپنے نشان، عجائب اور قدرت کو کثرت سے ظاہر کیا کہ خدا کیا سے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہر آفت مصری کو متاثر کرتی، بنی اسرائیل کو نہیں۔ پھر خدا کے لیے تشبیہی زبان بھی استعمال ہوئی ہے کہ جیسے خدا انسان ہے، اور خروج 6 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زور آور ہاتھ ہی کے سبب سے ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ تو پھر استثنا 8 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھانے کو دیا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہتا ہے۔ ان آیات میں ہاتھ اور منہ کے الفاظ خدا کے انسان ہونے کو پیش کرتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے بائبل میں خدا اپنے آپ کو مذکر یعنی مرد کی طرح ظاہر کرتا ہے۔ یسایہ 6 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میری آنکھوں کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اور یسایہ 63 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ ان آیات میں بادشاہ اور باپ کے الفاظ خدا کے مرد ہونے کو پیش کرتے ہیں۔ چاہے خدا ہر جگہ اپنے آپ کو مرد کی طرح پیش کرتا ہے، تو بھی خدا مرد نہیں بلکہ روح ہے، اور یہ لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، مرد اور عورت۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم جیسی ساخت رکھتا ہے۔ جنسی ساخت اور جسمانی سوچ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ خدا ابدی اور غیر فانی روح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔